بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرے ماں باپ کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس وقت میں محض 7 برس کی تھی۔ اس وقت تو مجھے اس بات کا بھی ٹھیک سے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ماں باپ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میرے ماں باپ کی میت میرے سامنے رکھی تھی اور میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ماں باپ دونوں سو رہے تھے۔ اگر اس وقت مجھے ذرا بھی اس بات کا اندازہ ہوتا کہ مجھ پر کیا قیامت گزر چکی ہے تو شاید میں بھی انہی کے ساتھ دفنائی جا چکی ہوتی۔ وہاں موجود سب لوگ میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، مگر پھر بھی مجھے معاملے کی سفاکیت کا اندازہ نہ ہوا۔ مگر جب میرے ماں باپ کی میت کو دفنانے کے لیے اٹھایا جانے لگا تو میں فوراً ہی اپنا کھیل چھوڑ کر ان کے پاس آ گئی اور ان لوگوں سے کہا کہ میرے امی ابو سو رہے ہیں، آپ ان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مگر کوئی بھی میری اس بات کا جواب نہیں دے رہا تھا اور میں مدہوش نظروں سے اپنے ماں باپ کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو خود سے دور جاتا دیکھ کر میں بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ جو عورتیں مجھے سنبھال رہی تھیں ان میں سے ایک عورت نے آگے بڑھ کر مجھ سے کہا کہ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں، اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں اپنا رونا بھول کر اس عورت کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس عمر میں مجھے مرنے کا مطلب تک نہیں پتا تھا۔ مجھے بس اپنے ماں باپ اپنے سامنے چاہیے تھے۔ یہاں تک کہ مجھے روتے روتے رات ہو گئی مگر میرے ماں باپ میرے سامنے نہیں آئے۔ میں رو رو کر ہر ایک سے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے امی ابو کے پاس جانا ہے، مگر ہر کوئی میری بات سن کر خاموش ہو جاتا۔ کوئی مجھے اس بات کی تسلی تک نہیں دے رہا تھا کہ تمہارے ماں باپ جلد آ جائیں گے۔ میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ ہر کوئی مجھے خاموش کرواتے تھک چکا تھا، مگر میرا رونا کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ گھر سے سارے مہمان بھی رخصت ہونے لگے تھے اور پھر رات تک گھر مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ دونوں مجھ سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ اس دن بھی میں اسکول گئی ہوئی تھی اور ابو مجھے لینے کے لیے اسکول آ رہے تھے تو اتفاق سے امی بھی ان کے ساتھ ہی آنے لگیں کیونکہ امی کو واپسی میں مارکیٹ جانا تھا۔ مگر شاید اس دن ہماری قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ میرے اسکول سے کچھ فاصلے پر امی ابو کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا۔ ابو کی گاڑی کے بریک اچانک سے فیل ہو گئے اور وہ موڑ کاٹتے ہوئے سامنے سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئے۔ اس سب میں ٹرک ڈرائیور کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں اسکول کے دروازے پر کھڑی ابو کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور اسکول سے کافی فاصلے پر رش جمع ہوتا دکھائی دے رہا تھا، مگر اس وقت یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ میرے ماں باپ ہو سکتے ہیں۔ میں وہیں کھڑی انتظار کر رہی تھی مگر میرا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ پورا اسکول خالی ہو گیا تھا۔ چوکیدار نے مجھے اپنے برابر والی کرسی پر بٹھایا ہوا تھا اور میری نظریں صرف دروازے پر ہی جمی تھیں۔ یہاں تک کہ اسکول کی چھٹی کا وقت گزرے بھی 2 گھنٹے ہو چکے تھے مگر مجھے کوئی لینے نہیں آیا۔ آخر کار کافی انتظار کے بعد مجھے چاچا آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں انہیں دیکھ کر فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور ان سے کہا کہ آج میرے ابو مجھے لینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ میں روحان سی رو رہی تھی کیونکہ اتنے گھنٹوں سے میں بھوکی پیاسی دھوپ میں بیٹھی تھی۔ چاچا خاموش رہے اور مجھے لے کر گھر آ گئے اور میں گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں بھی امی ابو موجود نہیں تھے۔ میں نے چاچا سے پوچھا کہ امی ابو کہاں ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی آتے ہوں گے۔ یہ بات کہہ کر وہ گھر سے نکل گئے۔ میں وہیں صوفے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں نے یونیفارم ابھی تک نہیں بدلا تھا کیونکہ امی ہی میرے سارے کام کرتی تھیں، اسی وجہ سے میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر کار مجھے چاچا دوبارہ سے آتے ہوئے دکھائی دیے مگر ان کے پیچھے ایمبولینس کا سائرن بھی سنائی دے رہا تھا۔ میرے امی ابو کی میتیں گھر میں لا کر رکھ دی گئی تھیں۔ میں نے چاچا کے پاس جا کر پوچھا کہ میرے امی ابو کو کیا ہوا ہے تو چاچا بے ساختہ رونے لگے اور پھر اپنے آنسو صاف کر کے مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا آپ کے امی ابو سو رہے ہیں۔ چاچا کی بات سن کر مجھے اطمینان ہوا۔ چاچی مجھے لے کر اندر چلی گئیں اور انہوں نے میرا یونیفارم بدل دیا تھا۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو گھر مہمانوں سے گھرا ہوا تھا۔ میں جا کر مہمانوں کے ساتھ آئے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ میرے سامنے میرے ماں باپ سو نہیں رہے ہیں بلکہ ان کی میتیں میرے سامنے رکھی ہیں۔ ماں باپ کے جانے کے بعد وہ رات میرے لیے میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ میں کبھی بھی اپنی ماں کے بغیر نہیں سوئی تھی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اکیلا پن کیا ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے
میں اس بھری دنیا میں بالکل ہی اکیلی رہ گئی تھی۔ میں پورا دن گھر میں بولائی بولائی پھرتی اور اپنی امی کو ڈھونڈتی رہتی تھی، مگر وہ مجھے نہیں ملتی تھیں۔ شام ہوتے ہی میری نظریں گھر کے دروازے پر جم جایا کرتی تھیں کہ ابھی میرے ابو آئیں گے، مگر شام سے رات ہو جاتی، ابو نہیں آتے تھے۔ امی ابو کے انتقال کے بعد تو کچھ دن تک سب لوگوں نے میرا خیال رکھا، مگر پھر سب آہستہ آہستہ اپنی دنیا میں مگن ہو گئے اور میں بالکل تنہا رہ گئی۔ میں اپنے چاچا چاچی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی تھی۔ یہ گھر میرے ابو اور چاچا کا مشترکہ گھر تھا۔ اس گھر کو ابو اور چاچا نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا تھا۔ چاچا چاچی کے 3 بچے تھے۔ ان کا بیٹا سب سے بڑا تھا، جبکہ 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں اور میں ان سب سے چھوٹی تھی۔ کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی شادی کے کئی سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ شروع میں تو چاچی کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا۔ وہ مجھ سے پیار سے پیش آتی تھیں اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی تھیں، مگر ماں باپ کی موت کا زخم میرے دل میں ہرا تھا۔ اکثر رات کو جب سب لوگ سو جاتے تو میں اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور اپنے ماں باپ کو یاد کر کے خوب رویا کرتی تھی۔ اکثر تو پوری رات جاگتے ہوئے گزر جایا کرتی تھی۔ میرے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں سنبھلتی جا رہی تھی، مگر اب میں بہت خاموش سی ہو گئی تھی۔ پہلے میں بہت شرارتی ہوا کرتی تھی، مگر اب جب بھی کسی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھتی تو میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھتی تھی اور مجھے اپنے امی ابو بہت شدت سے یاد آیا کرتے تھے۔ ایک دن میں اسکول سے آ کر بیٹھی اپنا ہوم ورک مکمل کر رہی تھی جب چاچی کی بہن ہمارے گھر آئی تھیں۔ انہوں نے مجھے بغور اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا اور پھر چاچی سے پوچھا کہ یہ وہی ہے نا تمہارے جیٹھ کی بیٹی؟ میری چاچی نے اس طرح بات میں ہلا دیا تو چاچی کی بہن کہنے لگی کہ میں تمہارے جیٹھ کی میت میں آئی تھی جب میں نے اس کو دیکھا تھا۔ اس وقت تو یہ بہت چھوٹی سی تھی، اب تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھیں تو میں وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے ماں باپ کے ذکر پر میرا دل بری طرح سے دکھ جایا کرتا تھا۔ اس وجہ سے مجھ سے وہاں نہیں بیٹھا گیا اور میں اپنے کمرے میں آ کر اپنا کام مکمل کرنے لگی۔ کام کرتے ہوئے مجھے پیاس کا احساس ہوا۔ میں نے کمرے میں دیکھا تو کمرے میں پانی نہیں رکھا تھا۔ مجھے پانی لینے کے لیے کچن میں جانا پڑا۔ میں اپنا کام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن میں پانی لینے کے لیے جانے لگی۔ چاچی کی بہن ابھی تک لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کا موضوع گفتگو ابھی بھی میں ہی تھی۔ ان دونوں کی میری جانب سے پیٹ تھی۔ میں کچن میں جانے لگی تو میری کانوں سے چاچی کی بہن کی آواز ٹکرائی۔ وہ چاچی سے کہہ رہی تھی کہ پہلے ہی تمہارے 3 بچے ہیں اور اب اس کی بھی ذمہ داری تمہارے سر آ گئی ہے۔ ان کی بات سن کر چاچی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور ان سے کہا کہ اب اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں؟ جو کچھ ہونا لکھا تھا وہ ہو گیا تھا، ورنہ کسی کو معلوم تھا وہ دونوں یوں اچانک اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ چاچی کی بہن اس بات پر انہیں گھور کر دیکھا اور ان سے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر تم کیوں اس کی ذمہ داری اٹھا رہی ہو؟ پہلے ہی تم پر ذمہ داریاں کم ہیں جو تم دوسروں کے بچوں کو بھی پال رہی ہو۔ تم نے اس لڑکی کو گھر میں کیوں رکھا ہے؟ اس کے نانی ماموں کے پاس بھیج دو، وہی لوگ اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ چاچی کی بہن کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو میرا گھر تھا، میرے ماں باپ کا گھر تھا، تو میں یہ گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ پل بھر میں ہی میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ چاچی نے اپنی بہن کی جانب دیکھا اور ان سے کہنے لگی کہ آہستہ بولو، اگر انہوں نے سن لیا تو خیر نہیں ہوگی۔ چاچی کا اشارہ چاچا کی جانب تھا کیونکہ چاچا اس وقت گھر پر ہی موجود تھے، تو چاچی کی بہن کہنے لگی کہ میں نے ایسا کیا غلط کہہ دیا ہے جو بھائی غصہ کر جائیں گے؟ انہیں بھی تمہارے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تم ان کے بھائی کی اولاد کو کیوں پالو گی؟ اور ویسے بھی جب یہ لڑکی بڑی ہو جائے گی تو تمہیں اس گھر میں سے اس کا حصہ دینا پڑے گا، اسی لیے بہتر ہے کہ پہلے ہی اس لڑکی کا بندوبست کر دو۔ چاچی اپنی بہن کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ تو میرے بچوں کا حق مار لے گی۔ میں کل ہی سے بات کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اسے کہیں اور بھیج دیں۔ چاچی مکمل طور پر اپنی بہن کی باتوں میں آ چکی تھیں اور میں کچن میں بت بنی کھڑی تھی۔ میرا حلق خشک ہو گیا تھا اور کانٹے پڑ گئے تھے۔ میرا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کسی بھی لمحے زمین پر گر جاؤں گی۔ میں خود کو بہت مشکل سے گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔
میرے پیروں میں کھڑے ہونے کی سخت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں یکدم ہی کسی ویرانے میں آ گئی ہوں۔ جس گھر کو میں اپنا سمجھتی آ رہی تھی وہیں سے مجھے نکالنے کے بارے میں سوچا جا رہا تھا۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس گھر کے کونے کونے میں میرے ماں باپ کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ اگلے دن مجھے چاچا چاچی کے کمرے سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ چکی تھی کہ ان کا جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی چاچی میرے کمرے میں آئیں گی اور ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیں گی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی یاد شدت سے آنے لگی۔ انہوں نے مجھے کس طرح سے شہزادیوں کے مانند رکھا ہوا تھا اور اب میرا یہاں رہنا بھی بوجھ بن چکا تھا۔ آہستہ آہستہ لڑائی کی آوازیں مدھم ہوئیں اور پھر ختم ہو گئیں۔ صبح سے رات تک اپنے کمرے میں بند رہی تھی۔ اب تو بھوک کے مارے میری جان نکل رہی تھی، مگر پھر بھی میں اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ جب بہت رات ہو گئی اور میں نے اطمینان کر لیا کہ اب تک سب سو گئے ہوں گے تو میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف گئی اور فریج کھول کر کھانا نکال لیا۔ میں ٹھنڈا کھانا کھانے لگی تھی۔ میں جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے اور گھر سے نہ نکال دے۔ کچھ کھانا میرے منہ میں جا رہا تھا اور کچھ زمین پر گر رہا تھا۔ بے بسی کے احساس سے میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ جس گھر میں مجھے کھانا کھلانے کے لیے میری ماں میرے ہزاروں نخرے اٹھاتی تھی، اسی گھر میں مجھے سب سے چھپ کر پیٹ کا جہنم بجھانے کے لیے ٹھنڈا کھانا کھانا پڑ رہا تھا۔ میں وقت کی اس طرح سے کروٹ لینے پر حیران تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں میں جذب ہو رہے تھے، مگر اس وقت مجھے بس پیٹ کی آگ بجھانی تھی۔ میں نے آج پورا دن کچھ کھایا نہیں تھا تو کسی نے مجھ سے کھانے کے بارے میں پوچھا بھی نہیں تھا۔ 2-4 نوالے کھا کر ہی میری بھوک ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کھانے سے ہاتھ روک لیے اور کھانا واپس فریج میں رکھ دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس پوری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ مجھے پوری رات یہی ڈر رہا تھا کہ نہ جانے کل کا سورج کیا رنگ دکھائے گا۔ اگر چاچی نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو اس گھر کے سوا رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیسے صورتحال کا سامنا کروں۔ مجھے شدت سے اپنے ماں باپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی بھی طرح میں اپنے امی ابو کے پاس چلی جاؤں اور ان کے گلے لگ کر خوب روں اور اپنا سارا درد آنسوؤں میں بہا دوں۔ اگلے دن میں ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ چاچی کا موڈ بے حد خراب تھا۔ وہ بات بات پر سب پر غصہ ہو رہی تھیں، جبکہ چاچا سر جھکائے ناشتہ کر رہے تھے اور چاچی پورے گھر میں چیختی چلاتی پھر رہی تھیں۔ میں اسکول کے لیے تیار کھڑی تھی، خاموشی سے جا کر ناشتے کی میز کے گرد بیٹھ گئی۔ چاچی نے خشمگین نظروں سے مجھے گھورا۔ مجھے چاچی کی نظریں اپنے جسم میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ میں نے سر اٹھا کر ان کی جانب نہیں دیکھا، بلکہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں اسکول جانے لگی تو چاچی نے آواز دے کر مجھے روکا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ رک گئی۔ میری سانسیں بھی رکنے کو بےتاب تھیں۔ میں نے مڑ کر چاچی کو دیکھا تو چاچی نے مجھ سے کہا کہ اسکول جانے سے پہلے یہ سارے برتن دھو کر جانا۔ میں نے حیرت سے چاچی کی جانب دیکھا اور پھر باورچی خانے میں رکھے ڈھیروں برتنوں کی جانب دیکھا۔ میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اسکول سے پہلے ہی دیر ہو رہی تھی اور اب چاچی نے برتن دھونے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں خالی دماغ کے ساتھ کھڑی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے چاچا کی طرف دیکھا۔ وہ چاچی کی جانب غصے سے گھور رہے تھے، مگر چاچی کے تیور بتا رہے تھے اگر چاچا نے اس بارے میں ان سے کچھ کہا تو ان دونوں کی لڑائی لازمی ہوگی۔ میں نے چاچی سے منمناتے ہوئے کہا کہ چاچی میں برتن کیسے دھو سکتی ہوں، مجھے تو اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے اور پھر میرا یونیفارم بھی سارا گندا ہو جائے گا۔ چاچی نے چاچا سے نظریں ہٹا کر اپنی آنکھوں میں شعلے بھر کر مجھے دیکھا اور پھر تیز لہجے میں مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں برتن نہیں دھونے ہیں تو تم اسکول بھی نہیں جا سکتی ہو۔ میں نے حیران نظروں سے چاچی کی جانب دیکھا اور پھر چاچا کی طرف دیکھا تو وہ اپنا سر جھکا گئے۔ مجھے آج اسکول لازمی جانا تھا۔ آج بہت ہی اہم ٹیسٹ تھا۔ میں نے اپنا بیگ ایک جانب رکھا اور کچن میں چلی گئی۔ کچن میں گئی تو پورا کچن بے انتہا گندا ہو رہا تھا۔ میں برتن دھونے لگی اور 1 گھنٹہ اس سب میں کیسے گزرا کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ میں جب اسکول پہنچی تو 9 بج رہے تھے۔ اسکول کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ بے بسی کے احساس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
بڑی مشکل سے مجھے اسکول میں جانے کی اجازت ملی تھی۔ میں کلاس میں جا کر بیٹھی تو میرا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ میں یوں سب کے درمیان رہ کر اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ میں سر جھکائے بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اپنے آنسوؤں پر قابو کروں۔ میں اپنے جذبات چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ امی ابو کی یاد ایک بار پھر سے حاوی ہونے لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے یہ روز کا معمول بن گیا۔ چاچی مجھے کئی طریقوں سے تنگ کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ چاچی نے پورے گھر کا کام میرے سپرد کر دیا۔ میرا اسکول ختم ہو چکا تھا۔ مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا تھا، مگر چاچی نے صاف منع کر دیا کہ اب تم آگے نہیں پڑھو گی بلکہ تم بس گھر سنبھالو گی۔ میں نے چاچی کی بہت منت کی کہ مجھے کالج میں داخلہ لینے دیں اور ان سے کہا کہ میں اس گھر کا سارا کام کروں گی، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، مگر پھر بھی چاچی کا دل نہیں پگھلا اور مجھے صاف انکار کر دیا۔ اس دن میں بے تحاشا روئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات نہ جانے کون سا پہر تھا، مجھے اپنے کمرے میں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ روئی تھی، اسی وجہ سے مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی اور باہر جا کر لان میں بیٹھ گئی۔ اس چھوٹی سی لان کی صفائی کی ذمہ داری بھی میری ہی تھی۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ میری نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی جو بالکل ہی تاریک ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں مجھے دروازے کی جانب کچھ آہٹیں سنائی تھیں۔ میں اندھیرے میں نوازوں کی سمت دیکھنے لگی۔ کسی نے دروازہ کھولا تھا اور اندر داخل ہوا تھا، اور پھر کسی کے قدموں کی چھوٹی آواز سنائی دی تھی۔ میں سانس روکے بیٹھی تھی۔ جس طرف میں بیٹھی ہوئی تھی اس جانب قدرے اندھیرا تھا اور آسانی سے میں دکھائی نہیں دے سکتی تھی۔ میں پہچان گئی تھی کہ کون اندھیرے میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے دیکھے بغیر گھر میں داخل ہو جائے گا، جب ہی میں مزید سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان قدموں کی آواز میری جانب ہی پڑ رہی تھی۔ میں سر جھکائے آنکھیں میچے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر کسی کو میں نے اپنے برابر میں بیٹھتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ میری جان سوکھنے لگی تھی اور دل انتہائی تیز دھڑک رہا تھا۔ میرے کانوں میں کسی کی بھاری آواز گونجی، اگر تم سمجھتی ہو کہ آنکھیں بند کر لینے سے تم مجھے دکھائی نہیں دو گی تو تم انتہائی بے وقوف ہو۔ میں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں اور آواز کی سمت دیکھا۔ سامنے بیٹھا شخص اپنی پوری جاذبیت کے ساتھ میری جانب دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کا اس طرح سے مجھے دیکھنا ہر بار میرے دل کو دھڑکا دیا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شوق کا ایک جہان آباد تھا۔ پل بھر کو میری نظریں اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں اور پھر میں نے نظروں کا زاویہ بدل دیا اور سامنے کی جانب دیکھنے لگی۔ اسے میرا اس سے نظریں ہٹانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر میں بھی مجبور تھی۔ ایک لمحے سے زیادہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے میرے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ بھلے تم مجھ سے جتنی نظریں چرا لو، مگر میں تمہارے دل کی حالت بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری اڑتی لٹ کو میری کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ میں نے یکدم ہی سہم کر اس کی جانب دیکھا اور پھر آس پاس نظریں دوڑائیں۔ اگر کوئی رات کے اس پہر مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیتا تو نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ میں نے اس سے کہا کہ رات بہت ہو گئی ہے، مجھے اب نیند آ رہی ہے، اور وہاں سے اٹھنے لگی، مگر میرے اٹھنے سے پہلے ہی اس نے میری کلائی تھام لی اور مجھے واپس بٹھا دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کانپ کر رہ گیا اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر کسی نے ہمیں یوں دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، مگر اس پر میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بے باک نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور گردن جھکا دی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں پریشان بیٹھی ہو، وجہ بتاؤ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، مگر چاچی نے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک آنسو میری آنکھوں سے گر کر بے مول ہوا تھا، جسے اس نے اپنی پوروں میں چن لیا۔ اس نے مجھے اپنے مزید قریب کیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور اس سے کہا کہ تم چاچی سے کچھ مت بولنا، ورنہ میری شامت لے لیں گی۔ میں انتہائی ڈری ہوئی تھی، مگر مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے یوں ڈرا سہما دیکھ کر اس نے کہا کہ تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، تمہاری چاچی تمہیں کچھ نہیں کہیں گی
اور تمہارا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا۔ میں بے یقینی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم پلیز چاچی کو نہیں بتانا کہ یہ بات میں نے تمہیں بتائی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ اور جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میری کب کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ میں دروازے کے ساتھ تک کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میں شکر کر رہی تھی کہ کسی نے مجھے اس کے ساتھ نہیں دیکھا، ورنہ ایک اور نیا الزام میرے سر لگ جاتا۔ اگلے دن میں صبح سویرے سے ہی کچن میں مصروف تھی۔ چونکہ آج اتوار تھا تو سب گھر پر ہی موجود تھے۔ میں جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی کیونکہ ناشتہ بنانے کے بعد مجھے کپڑے بھی دھونے تھے، ورنہ چاچی مجھے ہزار باتیں سناتی۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ میں سارا دن پورے گھر کی ذمہ داری اٹھاتی تھی، سارے گھر والوں کی خدمت کرتی تھی اور اس کے بدلے مجھے 2 پک کی روٹی مل جایا کرتی تھی۔ چاچا بھی اپنی بیوی کے سامنے بے بس تھے اور کچھ نہیں کہتے تھے، مگر اکثر اکیلے میں مجھ سے معافی مانگتے تھے کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک ہونے سے روک نہیں پا رہے ہیں۔ چاچی کے بیٹے کا نام زیان تھا۔ وہ جب اپنی ماں کا میرے ساتھ یہ رویہ دیکھتا تو انہیں اکثر ٹوک دیا کرتا تھا، جس پر چاچی سے تو کچھ نہیں کہتی، مگر پھر بعد میں مجھے بے تحاشا باتیں سناتی اور مجھ سے کہتی کہ ضرور تو نہیں میرے خلاف میرے بیٹے کے کان بھرے ہوں گے۔ میں چاچی کو لاکھ یقین دلاتی، مگر ان پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر چیز کا ذمہ دار مجھے ہی ٹھہراتی تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا جھکاؤ میری جانب محسوس کر لیا تھا، جبھی وہ مجھ سے مزید نفرت کرنے لگیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے باہر کھڑا کر دیں۔ پہلے تو چاچا ان کے پیروں کی زنجیر بنے ہوئے تھے اور اب ان کا بیٹا بھی میری حمایت کرنے لگا تھا، اور یہی بات چاچی کی برداشت سے باہر تھی۔ میں اگر زیان کے سامنے آ جاتی تو چاچی مجھے ایسے گھورتی تھیں کہ ان کی نگاہوں سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اسی وجہ سے میں زیان کے سامنے نہیں جاتی تھی اور اس سے بات تو بالکل بھی نہیں کرتی تھی، مگر وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے میرے سامنے آ جایا کرتا تھا اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ کئی بار اس کے جملے اس قدر دو معنی ہوتے کہ مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، مگر میں نے کبھی اس کی اس پیش قدمی کا جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا کہ کہیں چاچی کو پتہ چل گیا تو وہ میری جان لے لیں گی، مگر زیان بھی ثابت قدم تھا۔ میں جتنا اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی میرے نزدیک آتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر میرے لیے تحفے لے کر آتا تو سب سے چھپا کر میرے کمرے میں رکھ دیا کرتا تھا، اور مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ میرے کمرے میں کب آیا تھا۔ اس کی وارفتگی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی اور مجھے اس کی محبت سے خوف آنے لگا تھا، کیونکہ ہماری شادی کے لیے چاچی کبھی بھی نہیں مانتی، بلکہ سب کے لیے وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہراتی۔ میرا کالج میں داخلہ ہو چکا تھا اور میں کالج جانے لگی تھی۔ میں صبح سویرے ہی اٹھ جایا کرتی تھی اور گھر کے سارے کام کر کے کالج جاتی تھی اور واپس آ کر بھی کام میں جوتی رہتی تھی، یہاں تک کہ چاچی مجھے دوپہر کا کھانا تک نہیں دیتی تھی اور مجھ سے کہتی کہ پہلے کام کر لو اس کے بعد کھانا کھانا، اور مجھے کام کرتے ہوئے رات ہو جایا کرتی تھی۔ رات میں مجھے کھانے کی میز پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ کھانے کی میز پر زیان موجود ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے چاچی نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جب سب کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تب مجھے کھانا کھانے کی اجازت تھی۔ یہ ایک طرح سے مجھے کالج جانے کی سزا بھی دی جا رہی تھی، مگر میں سارا ظلم و ستم خاموشی سے برداشت کر رہی تھی اور چاچی کو اپنی طرف سے شکایت کا کوئی موقع نہیں دے رہی تھی۔ مگر پھر بھی چاچی میرے کاموں میں ہزار نقص نکال کر مجھے باتیں سناتی تھیں اور میں ان کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر صبر کا گھونٹ بھر کے رہ جاتی تھی۔ اس دن میں کالج سے گھر واپس آئی تو پورے گھر میں سناٹا تھا اور گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ چاچی نے کالج جانے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ چاچی اپنی بہن کے گھر جا رہی ہیں اور ساتھ میں ان کی دونوں بیٹیاں بھی گئی تھیں۔ چاچا اور زیان کام پر گئے ہوئے تھے۔ میں دروازہ اچھے سے بند کر کے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ اتنے دنوں بعد مجھے کچھ لمحوں کے لیے ذہنی سکون ملا تھا۔ اسی اثنا میں کسی نے آ کر میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ سامنے زیان کھڑا مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بے باک نگاہوں سے مجھے ہمیشہ ہی خوف آتا تھا۔ میں نے صوفے پر پڑا اپنا دوپٹہ جلدی سے اٹھا کر اوڑھا
تو اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ تم تو کام پر گئے تھے، تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی اور اس نے کہا کہ آج گھر پر کوئی نہیں تھا تو سوچا کہ کچھ لمحے تمہارے ساتھ سکون سے گزار لوں۔ میں نے سہم کر اس کی جانب دیکھا مگر وہ بس مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو، تو میں اپنے کمرے میں ہوں۔ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور فوراً سے کچن میں غائب ہو گئی، کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے رہنے کی مجھ میں بالکل بھی تاب نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اس کے لیے چائے رکھ کر میں نے یونیفارم بدلا اور پھر کچن میں آ گئی۔ اتنی دیر میں چائے بن چکی تھی۔ میں نے 2 کپوں میں چائے انڈیلی اور اپنا کپ وہیں چھوڑ کر زیان کو چائے دینے چلی گئی۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا مگر اس کی کوئی آواز نہیں آئی۔ میں اس کے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی مگر جب کافی دیر تک وہ دروازے پر نہیں آیا تو مجھے اس کے کمرے میں داخل ہونا پڑا۔ وہ آرام سے بیڈ پر لیٹا دروازے کی سمت ہی دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے زج کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ میں نے چائے صوفے کے پاس رکھی ٹیبل پر رکھی اور واپس آنے لگی تو اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے چائے یہاں لا کر دو۔ میں نے کوف سے آنکھیں میچیں اور چائے جا کر اٹھا کر اس کے پاس بیٹھ پر گئی۔ میں نے کپ اس کے سامنے کیا تو اس نے کپ پکڑنے کے بجائے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں سہم کر اس کو دیکھنے لگی اور اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے کوشش کرنے لگی مگر اس کی گرفت میرے ہاتھ پر سخت ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے چائے کا کپ مجھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور مجھے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں ہراساں نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے پاس گھسیٹ لیا۔ میں لاکھ چیختی چلاتی رہی مگر اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس نے جیسے اپنے کان مکمل طور پر بند کر لیے تھے۔ میں نے اسے روکنے کے لیے خدا کا واسطہ دیا، اس کے ماں باپ کا واسطہ دیا مگر اس نے میری چیخوں کا گلا گھونٹ دیا اور مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کیا۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ مجھے یوں بے مول کر دیا جائے گا۔ جب وہ اپنی ہوس بجھا چکا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ گیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا مگر اب اس کی معافی مانگنے کا کیا فائدہ تھا؟ میری تو عزت لٹ چکی تھی۔ میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں بے انتہا رو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ یوں بے عزت ہونے کے احساس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ زیان میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے جلد شادی کروں گا۔ تم یوں رو کر مجھے مزید تکلیف نہ دو۔ مگر میں اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں بالکل بھی نہیں تھی۔ میں تو بس خود پر گزری قیامت کا سوگ منا رہی تھی۔ میں نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور اس کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس قدر چیخ کروں کہ میری روح پرواز کر جائے۔ دل کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ کوئی بھی میرا حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ اگلے دن مجھے بخار چڑھ چکا تھا، یہاں تک کہ میں اپنے بستر سے بھی اٹھنے سے قاصر تھی۔ پوری رات رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ جب چاچی نے دیکھا کہ دن چڑھے تک میں اپنے کمرے سے نہیں نکلی ہوں تو وہ غصے سے میرے کمرے میں آ گئیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں آج کام کرنے کا کوئی ہوش نہیں ہے، پورا گھر بکھرا پڑا ہے اور تم یہاں لیٹی آرام کر رہی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چاچی سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس پر چاچی نے گھور کر میری جانب دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی کہ 2 منٹ میں کمرے سے باہر آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بے بسی کے احساس سے میرے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ میں ہمت کر کے اٹھی مگر میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں نے کل سے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا مگر میں پھر بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی، کیونکہ اگر میں کام کرنے کے لیے نہیں اٹھتی تو چاچی مجھے بہت باتیں سناتی۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی ناشتے کی میز کے گرد زیان بیٹھا تھا۔ چاچی نے مجھے دیکھ کر مجھ سے کہا کہ جلدی سے زیان کو ناشتہ بنا دو۔ اس کو دیکھ کر ایک بار پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سر جھکا کر کچن میں چلی گئی اور اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ جب اس کے لیے ناشتہ بنا کر میں نے اس کے سامنے رکھا تو چاچی اس وقت تک اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھا لیا اور زبردستی مجھے ناشتہ کروانے لگا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ میں نے زبردستی 2-4 لقمے زہر مار کیے۔ اس نے میری جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا، میں آج رات کو آ کر امی سے ہم دونوں کی شادی کی بات کروں گا۔
میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی ماں کے سامنے مجھ سے شادی کرنے کی بات کر سکے گا۔ میں کچھ بھی کہے بغیر اس کے سامنے سے اٹھ گئی۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی، مگر وہ گھر نہیں آیا۔ اب تو سارے گھر والوں کو پریشانی ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ اس وقت تک گھر آ جایا کرتا تھا، مگر آدھی رات گزر چکی تھی۔ چاچا جب اسے ڈھونڈنے گئے تو معلوم ہوا کہ اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ چاچا فوراً سے پولیس اسٹیشن گئے تو پولیس نے اسے چھوڑنے سے انکار کر دیا، کیونکہ پولیس کا کہنا تھا کہ آپ کا بیٹا جوا لگاتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ جب چاچا نے زیان سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ اس کا دوست زبردستی اسے اس جگہ لے گیا تھا اور وہاں پولیس نے چھاپا مار کر مجھے بھی گرفتار کر لیا۔ چاچا نے اسے چھڑوانے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ چاچی کا رو رو کر برا حال تھا، وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ زیان پر بہت مضبوط کیس بن گیا تھا۔ دوسری جانب میرا بہت برا حال تھا۔ میں دن رات دعا کرتی کہ زیان جیل سے باہر آ جائے، کیونکہ اگر زیان مزید کچھ دن جیل سے باہر نہ آتا تو میرے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا۔ زیان کو گئے 6 مہینے گزر چکے تھے اور اب تو میری جسامت سے بھی واضح ہونے لگا تھا کہ میں ضرور کچھ چھپا رہی ہوں۔ میں دوپٹہ جتنا بھی پھیلا کر پہن لیتی، مگر اب سب کچھ واضح ہونے لگا تھا۔ کئی دن سے چاچی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور میرے پاس ان کو یقین دلانے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا کہ یہ بچہ ان کے بیٹے کا ہے۔ آخر کار ایک دن چاچی نے میرے تن سے میرا دوپٹہ جدا کر دیا۔ ان کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اس دن چاچی نے مجھے بہت مارا۔ میں نے ان سے لاکھ کہا کہ یہ بچہ ان کے بیٹے کا ہے، مگر وہ کیوں میری بات پر یقین کرتیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے بیٹے پر الزام لگا رہی ہوں، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں باہر کھڑی دروازہ پیٹتی رہی، مگر ان کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ وہ مجھے بد کردار جیسے لفظ سے نواز رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ میں نے ان کے سر پر خاک ڈال دی ہے۔ وہ اس بات کا یقین نہیں کر رہی تھی کہ ان کے بیٹے نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور زیان بھی میری گواہی دینے کے لیے یہاں موجود نہیں تھا۔ چاچی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں سڑکوں پر بھٹکتی پھر رہی تھی۔ میرے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ چاچا بھی مجھے غلط سمجھ رہے تھے، انہوں نے بھی چاچی کو نہیں روکا، اور پھر میں نے سڑک کنارے ہی اپنے بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ دن میری زندگی میں کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر روز دعا کرتی کہ زیان آ جائے، مگر وہ نہیں آیا، اور میں نے سڑک پر ہی اپنے بچے کو جنم دے دیا۔ اس دن میں بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی جب ایک مہربان عورت میرے پاس آئی۔ جب اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو، میں نے اس سے اپنی پوری داستان سنا دی۔ وہ مجھے اور میرے بچے کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر آئی۔ مجھے بھی سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ چاہیے تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر آئی تو اس کے گھر میں ایک عجیب سی ویرانی ٹپک رہی تھی۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ یہ بچہ تم مجھے دے دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ میں نے سہم کر اس عورت کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بچے کی جانب دیکھا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور میں سو گئی۔ اگلی صبح میں سو کر اٹھی تو میرے سرہانے سے میرا بچہ غائب تھا۔ میرے حواس گم ہو گئے، مگر میرے پاس کئی نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں، مگر مجھے ان پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مجھے اپنا بچہ چاہیے تھا۔ میں نے پورے گھر میں دیکھا، مگر وہ عورت کہیں بھی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں ایک بار پھر سے چاچی کے گھر پر گئی۔ ہر بار چاچی مجھے دھتکار کر باہر ہی دھکے دے کر نکال دیا کرتی تھی، مگر میں ایک بار پھر سے ہمت کر کے گئی، کیونکہ اب سوال میرے بچے کا تھا۔ میں نے جا کر دروازہ بری طرح سے پیٹ دیا۔ زیان نے دروازہ کھولا تو چند لمحوں کے لیے اسے دیکھ کر میں ساکت رہ گئی اور پھر بری طرح سے رونے لگی۔ اس نے غصے میں میرا بازو دبوچ کر مجھ سے پوچھا کہ کہاں تھی اتنے مہینوں سے اور کس کے ساتھ گئی تھی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور اسے سارا سچ بتا دیا۔ اس کے جانے کے 6 ماہ بعد چاچی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ میرے اندر ایک اور جان پل رہی ہے، جبکہ چاچی نے اس سے یہ بات چھپائی تھی اور اس سے کہا تھا کہ میں کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ وہ سارا سچ جان کر اپنا سر تھام کے رہ گیا، اور جب میں نے اس کو بتایا کہ اس کے بیٹے کو کوئی عورت دے گئی ہے تو اس نے فوراً سے اپنے بیٹے کی تلاش جاری کی اور پولیس کو اطلاع دے دی، اور پولیس نے 1 گھنٹے میں ہی اس عورت کو پکڑ لیا۔ وہ میرے بیٹے کو لے کر شہر سے باہر جا رہی تھی۔ زیان مجھے اور اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ چاچی نے بہت واویلا کیا، مگر اس نے کسی کی نہیں سنی
اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں شکر کر رہی تھی کہ زیان نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ اگر زیان بھی اس بچے کو اپنا ماننے سے انکار کر دیتا تو جانے میرا کیا ہوتا۔ کافی عرصے تک چاچی زیان سے بھی ناراض رہی تھیں، مگر پھر وہ بھی مان گئیں، مگر مجھے انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا۔ مجھے اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی اور مجھ سے کہتی کہ جانے کس کی اولاد میں نے ان کے بیٹے کے پلے باندھ دی ہے، مگر زیان مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے۔ وہ مجھ سے اور میرے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ میں آج بھی جب وہ دن یاد کرتی ہوں جب زیان جیل میں تھے تو میری روح کام۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔